بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ، ایک ہندو اور دوسرا مسلمان۔ دوستوں، ویسے تو آپ نے قوم بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک منفرد واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں دو ایسے بھائی تھے کہ جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر جو کہ بتوں کا پجاری تھا، وہ جب بھی سمندر میں جال پھینکتا تو اس میں اس قدر مچھلیاں پھنس جاتی کہ اس کو کھینچنے میں بھی مشکل ہو جاتا۔ لیکن جو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ جب بھی جال پھینکتا تو بامشکل اس میں ایک مچھلی آتی۔ اس طرح کافر امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور اس کا مسلمان بھائی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، لیکن پھر بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا رہا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی کافر کی بیوی سے ملی تو حسد سے جل کر رہ گئی، کیونکہ اس نے بہت سے جواہرات پہن رکھے تھے۔ مسلمان کی بیوی کہنے لگی، کاش میں بھی اتنی ہی امیر ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو کہو کہ وہ بھی ہمارے بت کی پوجا کرے، تو پھر اس کے جال میں بہت مال آئے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر اپنے گھر آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، خدا سے ڈر نہیں لگتا، ایمان کی دولت کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں، خوض تیرے بھائی کی بیوی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اسرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے مزدوری میں جا کر محنت کروں گا اور تمہیں روزانہ 2 درم دیا کروں گا۔ ان 2 درم سے تم اپنی حالات درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی، چنانچہ اگلی صبح وہ مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑا، لیکن اسے کسی نے بھی کام نہ دیا۔ وہ سارا دن پھرتا رہا، لیکن اسے کو کام نہیں ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ دیر رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے فوراً سے پوچھا کہ لاؤ جو آج کمایا ہے۔ شوہر کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن تک کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم اور رحیم ہے اور اس کے خزانوں میں مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29 رات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گی۔ پریشانی کے عالم میں وہ 30ویں دن صبح کو ایک یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر لگاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے ان کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔
تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دے دیتا۔ بس یہ لو 29 اشفریاں، ان میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں گئے تھے؟ شوہر کہنے لگا، آج میں ایک یہودی کے گھر پر مزدوری کرنے گیا ہوا تھا، مجھے اجرت بھی ملی ہے۔ آج بیوی غصے سے کہنے لگی، مگر آج کیوں تم بادشاہ کی خدمت میں نہیں گئے؟ تم بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر ایک غریب یہودی کے گھر مزدوری کر رہے تھے۔ یہ دیکھو اشرفیاں، بادشاہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، وہ یہ دے کر گیا ہے۔ پھر بیوی نے شوہر کو اشرفیوں کی مکمل بات سنائی۔ اشرفیوں کا واقعہ سن کر شوہر رو رو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب شوہر کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے دو جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت کی۔ اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا اور خود جنگل کی طرف نکل گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں جنگل میں وہ دن رات بھوکا پیاسا عبادت کرتا رہتا اور وہیں جنگل ہی میں کچھ دن بعد اس کی روح اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے بعض دفعہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرف کی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔